فرعون جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پہلے تخلیق کیا پھر اس کو اس کی ہدایت بھی دے دی۔ تو اس میں ہر چیز کو ہدایت دینے کی بات ہے، پانی کے اندر موجود مچھلیاں، جانور جو صحرا میں ہیں اور جنگلوں میں موجود جو مویشی ہیں، اور اسی طرح کائنات کے اندر ذرہ ذرہ، حتیٰ کہ حشرات الارض جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایت بھی ان کو بخشی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اور اس کے اوپر ایک نئی ریسرچ اور تحقیق کرتے ہوئے ایک امریکی سائنسدان اس نے اپنا ایک انٹرویو دیا جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صحرا میں گیا اور صحرا میں نے دیکھا کہ قنفذ نامی ایک جانور، جسے عربی میں قنفذ کہتے ہیں اور ہم اپنی پنجابی میں اسے اور اردو میں سیں کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں خار پشت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کانٹوں سے بھرا ہوا جانور اور ایک وہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو خار پشت یا وہ سیں ہے، امریکی سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ ایک اژدہا مرا پڑا ہے اور وہ اس کے جسم سے گوشت نوچ کے کھا رہی ہے، تھوڑا سا اس کا گوشت کھاتی ہے اور ساتھ ایک درخت ہے، فوراً آ کے اس کے پتے کھاتی، پھر جا کے اس کا گوشت کھاتی ہے، پھر آ کے وہ پتے کھاتی۔ تو اس سائنسدان نے کہا کہ میں نے وہاں سے وہ درخت اور اس کے پتے ہٹا دیے، تو وہ جو سیں تھی، وہ خار پشت، اس نے دوبارہ جب اس اژدہے کا گوشت کھایا اور واپس آ کے دیکھا تو وہ درخت اور پتے وہاں موجود نہیں تھے، تو وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے سائنٹیفکلی یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو زہر وہ وہاں سے کھا رہی تھی، اس پتے میں وہ خاصیت موجود تھی کہ وہ اس زہر کے اثر کو ساتھ ساتھ ختم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس خار پشت کو یہ کس نے بتایا کہ تو نے اس زہر کو ختم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ پتے بھی کھانے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کے بعد اس کی زندگی کے راستے کی ہدایت بھی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی کہ میرے لیے جو غذا ہے وہ روٹی میں نہیں ہے، میرے لیے جو غذا ہے وہ کسی اور دنیا کی چیز میں نہیں ہے، بلکہ میری ماں کے جو بستان ہیں وہاں سے میری فیڈنگ ہی میری غذا ہے، اور خود بخود اس کے ہونٹ اس طرح گردش کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عطا فرمائی۔ مصر کے ساحل سمندر پر 12 اگست کو جو مچھیرے ہیں اور شکاری ہیں وہ بڑے بڑے جال درختوں کے ساتھ باندھتے ہیں اور ان کے منہ اوپن ٹو سکائی، آسمان کی طرف کھلے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر سال 12 اگست کو ہی انہی تاریخوں میں امریکہ اور یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والے کوئلوں کے جھنڈ آتے ہیں جو مصر کے ساحل سمندر سے گزرتے ہیں، اور وہ انہی دنوں میں آتے ہیں، تو وہ انہی دنوں میں جال لگاتے ہیں، اور پھر 22 سپتمبر تک وہ جال لگے رہتے ہیں، اور 22 سپتمبر کو وہ جال ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد اب پورے سال تک دوبارہ کوئلوں کے وہ جھنڈ اس طرف رخ نہیں کریں گے۔ کوئل ایک پرندہ ہے جس کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہوتی، لیکن ان کے روٹ بھی طے ہیں، ان کا سفر بھی طے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سیلمن فش، یہ امریکہ اور جو اس کے سمندر کے ساحل ہیں ان کے اندر بڑی مرغوب غذا ہے، اور سیلمن فش دنیا کی مچھلیوں میں اپنے ذائقے کے اعتبار سے اور قیمت کے اعتبار سے بھی مشہور مچھلی ہے۔ اس سیلمن فش کا ماجرا یہ ہے کہ یہ ہر سال 3000 کلومیٹر زیر سمندر کے پانیوں میں سفر کرتی ہوئی یورپ کے ساحل پہ آتی ہے، اور وہاں آ کے یہ مچھلی انڈے دیتی ہے، اور پھر یہ وہیں پہ فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے یورپ کے ساحلوں میں۔ اور اس سیلمن فش کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ان انڈوں سے نکلتے ہیں، وہ بچے تھوڑا سا بڑا ہو کر اسی روٹ پہ دوبارہ امریکہ کے ساحل کا سفر کرتے ہیں جہاں سے ان کی والدہ آئی تھی،
انہیں کون بتاتا ہے کہ ہماری جگہ وہ ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کی زندگی کے مراحل پہ اس کی رہنمائی بھی فرما دی۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔